حقائق ٹی وی کے ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج جاری ہے، اور اس کی وجہ نہ صرف حکومتی اور عوامی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ ناظرین، اس کیس کا پس منظر کیا ہے اور کب سے یہ کیس چل رہا ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں خبر ملتی رہے۔ ناظرین، 2009 میں پنجاب کے ضلع ننکانہ کے ایک گاؤں اٹا والی میں یہ واقعہ پیش آیا جب فالسے کے ایک باغ میں آسیہ کا چند عورتوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور اس ملعونہ نے غصہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں نازیب الفاظ کہیں۔ بعض اعضاء ان خواتین نے یہ بات اسی گاؤں کے قاری صاحب کے علم میں لائی، جس کے بعد قاری صاحب نے اس معاملے کو پنچایت میں اٹھایا۔ استغاثہ کے مطابق اس واقعے کی چند روز بعد آسیہ بی بی نے عوامی طور پر پنچایت میں خود پر لگائے جانے والے الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے معافی طلب کی۔ اس کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی اور خود ایس پی نے تحقیق کرنے کے بعد اسے گرفتار کیا اور اسے سیشن عدالت میں پیش کیا۔ یاد رہے، معاملہ کی حساسیت کی وجہ سے ایف آئی آر درج کرنے میں 5 دن لگے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد وہ پہلے شیخو پورہ اور پھر ملتان جیل میں قید رہی۔ جون 2009 میں اس ملعونہ کے خلاف مقدمہ درج ہوا جس میں توہین رسالت کی قانون 295 کے تحت الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہمراہ کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ بحث کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 3 توہین آمیز کلمات کہے تھے۔ اس مقدمے کے مدعی ننکانہ صاحب کی مسجد کے عالم قاری محمد سالم تھے، تاہم ملزمہ نے اپنے خلاف مقدمہ کی سماعت کے دوران بیان دیا تھا کہ ان پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور انکار کرنے پر یہ مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ ناظرین، 2010 میں ضلع ننکانہ صاحب کی سیشن عدالت نے آسیہ بی بی کو موت کی سزا سنا دی اور وہ پاکستان میں سزا پانے والی پہلی خاتون بن گئی۔ آسیہ ملعونہ نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی۔ 4 سال بعد اکتوبر 2014 میں عدالت نے سزا کی توثیق کر دی۔ ناظرین، یاد رہے، اس وقت پیپل پارٹی کے حکومت کے مقرر کردہ گورنر سلمان تاثیر نے کہا تھا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کورٹ میں جائیں گے اور صدر کو مجبور کریں گے کہ اس کیس کو ختم کرے اور آسیہ ملعونہ کو رہا کر دیا جائے۔ اس دوران انہوں نے توہین رسالت کی قانون کو کالا قانون بھی کہا، جس کے بعد ان کے گارڈ ممتاز قادری نے ان کو قتل کر ڈالا اور اس قتل کے پاداش میں غازی ممتاز قادری کو سزائے موت ہوئی اور یوں وہ شہداء کے صف میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، آسیہ بی بی نے جنوری 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر ڈالی۔ اس دوران بیرونی ممالک سے پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا، جبکہ فرانس کے پوپ نے خصوصاً بیان جاری کیا کہ آسیہ کو رہا کر دیا جائے، جبکہ اس کے ساتھ پاکستان کو تجارتی معاملات میں رعایت دینے کے لیے یورپی یونین نے یہ شرط لگائی کہ آسیہ کو رہا کر دیا جائے تو کچھ رعایت ملے گی۔ عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد باقاعدہ عیسائیوں کے پادری اسلام آباد آئے اور ان سے ملاقات کی، جبکہ برطانیہ نے باقاعدہ دھمکی دی کہ پاکستان اس سزا پر عمل درآمد سے باز آ جائے۔ ناظرین، یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں بھی جا کر پیش ہوا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کے سزا کے خلاف درخواست پر ابتدائی سماعت جولائی 2015 میں شروع کی اور ان کی اپیل کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اپیل پر حتمی فیصلہ تک سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ وکلاء کے مطابق یہ پہلا موقع تھا کہ جب سپریم کورٹ نے تعزیراتی پاکستان کے دفعہ 295 کے تحت کسی مقدمے کی سماعت کی ہو۔ اکتوبر 2016 کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے مقدمے کی سماعت سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ چونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے کی سماعت کر چکے ہیں اور یہ مقدمہ بھی اس سے کسی حد تک منسلک ہے، اس لیے وہ اس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ 8 اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کے 3 گھنٹے طویل سماعت کی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ 31 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر آسیہ بی بی کے خلاف کیس خارج کرنے اور ان کے رہائی کا حکم دے دیا۔ یاد رہے ناظرین، اس کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے بین الاقوامی گروہ مکمل طور پر فعال رہا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس وقت کے رومن کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ پینکٹ نے حکومت پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ آسیہ بی بی کو رہا کر دے، جبکہ موجودہ پوپ فرانسس نے بھی آسیہ بی بی کے گھر والوں سے ملاقات کی تھی۔ 24 فروری 2018 کو آسیہ بی بی کو سزائے موت دینے کے فیصلے کے خلاف اٹلی کے شہر روم میں سینکڑوں افراد لوسیم تھیٹر کے سامنے جمع ہوئے۔ اس دوران اس قدیم عمارت کو سرخ رنگ میں رنگ دیا گیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈپٹی ایشیا پیسیفک ڈائریکٹر ڈیوڈ گرفتھس نے بھی ایک بیان میں کہا، یہ سنگین ناانصافی ہے۔ آسیہ بی بی پر شروع میں فرد جرم ہی عائد نہیں کرنا چاہیے تھا، سزائے موت دینا تو دور کی بات ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ محکمہ خارجہ نے بھی کئی بار اس کیس کا ذکر کیا۔
ناظرین یاد رہے، اس حکومت کے آتے ہی توہین رسالت قانون کو ختم کرنے کی 4 بار کوشش کی گئی ہے۔ اب بھی ایک ٹیسٹنگ کیس ہے اور عمران خان کی حکومت کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ یا تو آسیہ مسیح کو فرار کرنے میں مدد کر کے عوام کی نظروں میں خود کو گرا دے، یا پھر فوراً سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف ایک ریویو دائر کر دے اور عوام کو اپنا ہم نوا بنا لے۔ ناظرین، موجودہ حالات کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔